السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین ففہمناها سلیمان وکلا آتیناها حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر وکننا فاعلین۔ اور داؤد اور سلیمان کو بھی یاد کیجئے جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جسے کچھ لوگوں کی بکریاں اجاڑ گئی تھیں۔ جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سجھایا جبکہ ہم نے قوت فیصلہ اور علم دونوں کو عطا کیا تھا، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا اور وہ ان کے ہمراہ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اور یہ مسخر کرنے والے ہم ہی تھے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 78 اور 79 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یعنی 78 اور 79 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ بعون اللہ بتوفیق اللہ۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اپنے تفسیر میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں نبیوں کا جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ مکہ والوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انبیاء کے سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام دونوں کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، اور داؤد اور سلیمان ان دونوں کو بھی یاد کیجئے جب دونوں کے دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اس کھیتی کے بارے میں جس کو کچھ لوگوں کی بکریاں چڑھ کر کے اجاڑ گئی تھی۔ سامعین کرام، اللہ نے فرمایا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ نازل ہوا ہے نفشت۔ نفشت کا معنی اور مفہوم جیسا کہ مفردات القرآن کے اندر بتلایا گیا ہے، نفشت کہتے ہیں بکریاں جو بغیر چرواہے کے رات میں چرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹک جائیں، اس کو کہتے ہیں نفشت، یعنی ایسی بکریاں جس کے ساتھ چرواہا نہیں ہے، چرواہا کے بغیر وہ بکریاں چرنے کے لیے جب ادھر ادھر بھٹک جائیں تو اس کو کہتے ہیں نفشت۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ داؤد اور سلیمان جو کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک کھیتی والے کی کھیتی تھی، انگور کا باغ تھا۔ وہ رات کو کچھ لوگوں کی جو بکریاں تھیں وہ ایسے ہی بغیر چرواہے کے اس کھیتی کے اندر گھس گئیں اور گھس کر کے چرپ چک کر کے پورے انگور کی کھیتی کو برباد کر دیا۔ اب کھیتی والے نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے نالش کیا، آ کر کے جو ہے کمپلینٹ کیا کہ جو ہے ایسے ایسی بکریاں کچھ ہے وہ ہماری کھیتیوں کو اجاڑ کر کے چلا گیا ہے، فیصلہ کر دیجئے۔ کھیتی والے کو بھی بلایا گیا، بکری والے کو بھی بلایا گیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں یہ فیصلہ آیا تو انہوں نے فیصلہ کیا عین شریعت کے مطابق جو ہماری شریعت میں بھی ہے۔ سنن نبی داؤد، موطا امام مالک، سنن ابن ماجہ اور دیگر کئی کتابوں کے اندر ایک حدیث ہے کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی بکریاں ایک آدمی کے باغ میں گھس کر کے کھیتی کو تباہ و برباد کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ دن کو کھیتی اور باغ کی نگہبانی کھیت والے کے ذمے میں ہے، باغ والے کے ذمے میں ہے، اور اگر رات میں کسی کی بکری گھس جائے اور جا کر کے کھیت کو برباد کر دے تو اس کا ہرجانہ بکری کے مالک کو دینا پڑے گا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے سیم ٹو سیم یہی فیصلہ کیا کہ بکری والے کو کہا کہ اب اس کا ہرجانہ بھرو اور اپنی بکریاں جو کھیتی والے کو دے دو۔ لیکن جو پورا جو یہ ہو رہا تھا، جو اس کی کھیتی جو برباد ہوئی تھی اس کا جو ہرجانہ تھا، جو قیمت تھی، وہ پورے بکری ہو رہی تھی۔ اب بکری والے کے پاس کچھ نہیں بچ رہا تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام وہیں پر موجود تھے۔ انہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس ذمے پر بٹھائے کہ ان کو قوم کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو شریعت کو سامنے رکھ کر کے ہر پہلو سے فیصلہ کرنا چاہیے، ہر پہلو سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ کچھ اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اور شریعت کی جو ہے نافرمانی بھی نہیں ہوگی۔ کہا کہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ کہا فیصلہ اس طرح سے کیا جائے کہ یہ جو بکری والے کی بکریاں ہیں جب تک کے لیے کھیتی والے کو دے دیا جائے، کھیتی والا اس کو دیکھ ریکھ بھی کرے گا
اس کے دودھ سے بھی فائدہ اٹھائے گا اور اس کے اون سے بھی فائدہ اٹھائے گا. ہمیشہ کے لیے نہیں دیا جائے، جب تک کے لیے دے دیا جائے. اور یہ جو کھیتیاں ہیں یہ بکری والوں کی ذمہ لگا دیا جائے کہ جب تک اس کی جو ہے دیکھ ریکھ کرے، اس کی سینچائی کرے، اس کو دیکھ ریکھ کرتے ہوئے جب ابھی جیسے انگور کی کھیتی تھی ویسا جب ہو جائے تو کھیتی والا اپنا کھیتی لے لے اور بکری والے کو بکری دے دیا جائے. یہ فیصلہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اور اس وقت کو یاد کیجئے داؤد اور سلیمان کو جب وہ ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس کھیتی کو بکریوں نے چڑھ کر کے اجاڑ دیا تھا، اور وہ جو فیصلہ کر رہے تھے ہم اس کو دیکھ رہے تھے. سامعین کرام، اللہ نے آگے فرمایا فَفَهَّمْنَهَا سلیمان، صحیح فیصلہ ہم نے سلیمان کو سجایا، سلیمان کو ہم نے صحیح رہنمائی کی. اور آگے مزید کہا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، داؤد کو بھی ہم نے حکمت دیا اور علم دیا، اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت دیا اور علم دیا. لیکن صحیح فیصلہ کس کو سجایا؟ سلیمان کو سجایا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد کی برائی نہیں کی لیکن سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی. دونوں نے دیکھا، دونوں نے معاملے کو سنا اور دونوں نے فیصلہ کیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی قاضی، کوئی حاکم اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے اور پوری دیکھ ریکھ کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے میں غلطی ہونے کے کمپلیٹ امکان ہے. وہ غلطی کر سکتا ہے لیکن غلطی کرنے پر اس کی نشاندہی کی جائے گی، اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا کہ تم لوگ میرے پاس آتے ہو فیصلہ لے کر کے، کوئی آدمی اپنی بات کو بہت بڑا چڑھا کر کے بیان کر دیتا ہے اور میں اس کی بات میں آ کر کے فیصلہ کر دیتا ہوں، تو جو غلط فیصلہ ہوگا اس کا ذمہ جو غلطی کرنے والا اس کے اوپر ہوگا. لہٰذا جو بھی بات ہو کلیئر ہمارے سامنے بیان کریں تاکہ ہم کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور بتلا دیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے ایک روایت کو بیان کیا ہے کہ ایاس بن معاویہ یہ جب قاضی بنے تو ان کے پاس ملنے کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آئے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو وہ رونے لگے. کون؟ ایاس بن معاویہ. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ ہم کو قاضی بنایا گیا ہے، لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ جب ایک قاضی کوئی فیصلہ کرتا ہے اور فیصلے میں سوچ بچار کر کے اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اگر وہ اجتہاد غلط ہو گیا تو وہ جہنم کے اندر جائے گا. اور پھر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر کوئی آدمی فیصلہ کرتے وقت اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا اور غلط فیصلہ کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. لیکن ایک قاضی ایسا ہے جو فیصلہ کرتا ہے اور بہت غور و فکر کرنے کے بعد، اجتہاد کرنے کے بعد اگر صحیح فیصلہ کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ قرآن کریم میں انبیاء کے ذکر کو سنیے اور داؤد اور سلیمان کے ذکر کو سنیے تو اس بات کی تردید ہوتی ہے. دیکھیے داؤد اور سلیمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهَا حُكْمًا وَعِلْمًا. یعنی داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس کھیتی کو بکریوں نے برباد کر دیا تھا، تو ہم وہاں پر اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے اور ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سنایا اور ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم اور حکمت سے قوت فیصلہ سے نوازا. تو دیکھیے داؤد نے فیصلے میں غلطی کی اور سلیمان کا فیصلہ صحیح ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد کی برائی نہیں بیان کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی فیصلہ کرے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی معاملے میں فیصلہ کرے، جب کوئی حاکم کسی معاملے میں کوئی قاضی فیصلہ کرے تو 3 چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھے. ایک، اللہ کی آیتوں کو پیسوں کے بدلے میں نہ بیچے، یعنی پیسہ لے کر کے فیصلہ غلط نہ کرے. دوسرا، جب فیصلہ کرے تو نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ پڑے. اور تیسرا، فیصلہ کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرے. ان تینوں کو قرآن کریم کی آیت سے انہوں نے استدلال کرتے ہوئے وہاں پر بیان کیا، جس کو ہم ابھی یہاں پر مختصراً بیان کر دیا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی قاضی ہے، کوئی حکیم ہے، جب وہ فیصلہ کرے تو ان 3 شرطوں کو سامنے رکھ کر کے پوری قوت اپنی سوچ کی لگا کر کے کوئی فیصلہ کرے. اگر صحیح ہوگا تو دوہرا اجر ملے گا اور اگر غلط ہوگا تب بھی ایک اجر تو ضرور ملے گا، کیونکہ اس نے صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے غلطی ہو گئی. دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی حاکم، جب کوئی قاضی کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اگر فیصلہ کرتے ہوئے وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا،
اور جب کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے اور بتقاضۂ بشریت اس سے غلطی ہو جاتی ہے تب بھی اس کو ایک قہر اجر ملے گا۔ سنن ابی داؤد کتاب الفضائل کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ قاضی کا مطلب فیصلہ کرنے والا۔ ابھی ہمارے علاقے میں بھی فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، دوسرے علاقوں میں بھی فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، حکومتی سطح پر بھی فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جماعتی سطح پر بھی فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو فیصلہ کرنے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں، 2 جہنمی ہوتا ہے اور 1 جنتی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کیا، سمجھ گیا کہ یہ حق ہے اور حق سمجھ کر کے اس نے فیصلہ کر دیا تو وہ جنتی ہوگا۔ ایک فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے جب اس کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ چودھری صاحب ہے، وہ اپنا ہے، وہ فلاں، وہ بہت قریبی ہے، معلوم ہے کہ حق ادھر ہے، اس کے باوجود اس نے ناحق فیصلہ کر دیا تو وہ جہنمی، ناحق فیصلہ کیا وہ جہنمی۔ اور ایک آدمی اگر بغیر علم کے فیصلہ کرنے بیٹھ گیا وہ بھی جہنمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل اسی بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان کو فیصلہ سجھایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حاکم وقت ہو، کوئی ذمہ دار ہو، اس کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جب میں لوگوں کے معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھوں تو مجھ کو صحیح فیصلہ عطا فرما۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک اور واقعہ مفسرین نے بیان کیا ہے جس کو ہم آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ واقعہ صحیح البخاری کتاب الفرائض کی ہے کہ 2 عورتیں تھیں، دونوں کے بچے تھے، ایک جگہ پڑے ہوئے تھے اور دونوں عورتیں تھیں وہیں پر۔ بھیڑیا آیا اور اس بچے کو لے کے چلا گیا، ایک بچے کو لے کے چلا گیا، ایک بچہ رہ گیا۔ اب دونوں عورتیں جھگڑنے لگی، نہیں میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے۔ فیصلہ چلا گیا داؤد علیہ السلام کے پاس۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بڑی کا بچہ بڑی کو دے دو کیونکہ وہ بڑی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ فیصلہ پھر سے گیا، عورتیں مطمئن نہیں ہوئی یا کوئی ایک عورت مطمئن نہیں ہوئی تو فیصلہ پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا، اور اس وقت ان کی عمر 11 برس تھی، اونلی 11 برس، صرف 11 برس۔ انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک کلاڑی لے کر کے آؤ، کلاڑی جانتے ہیں نا، 2 ٹکڑے کرنے والا، کلاڑی لے کر کے آؤ، کلاڑی سے اس بچے کو 2 ٹکڑے کریں گے، ایک اس کو دے دیں گے، ایک اس کو دے دیں گے۔ چھوٹی جو ہے وہ چلانا شروع کر، نہیں 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 چھوڑ دیجئے، آپ بڑی کو ہی دے دیجئے، ہم کو مت دیجئے، بچہ بڑی کو ہی دے دیجئے۔ جیسے ہی کہا کہ ہم اس بچے کو 2 ٹکڑا کریں گے اور دونوں کو ایک ایک دیں گے، چھوٹی جو ہے وہ چلانا شروع کر دی کہ نہ کون اس کو نہیں کیجیے، آپ مت چڑیے، آپ ایک کام کیجیے، بڑی کو ہی بچہ دے دیجیے۔ سلیمان علیہ السلام بچہ اٹھایا اور چھوٹی کو دے دیا۔ حالانکہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا چونکہ وہ بڑی ہے اس کا مقام رکھتے ہوئے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے انتہائی خوبصورتی سے اور غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسا حساب کتاب لگایا جائے کہ جو اصل ماں ہے وہ سامنے آ جائے۔ اور جب انہوں نے فیصلہ کیا اور چڑنے کا فیصلہ کیا تو چھوٹی اصل ماں تھی، اس کو دل میں درد شروع ہو گیا، اور بڑی ساری چیز سن رہی، اس کا بیٹا ہے نہیں تو اس کو کوئی درد نہیں۔ تو یہ فیصلہ کرنے کا جو طریقہ تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا، اور اس چیز سے ہم لوگوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح کریں، اور ہم ہی ان کو مسخر کرنے والے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی بہترین انداز میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں خوش الہانی، لحن داؤدی۔ یہ ضرب المثل ہے، بیان کیا جاتا ہے جب کوئی اچھا پڑھتا ہے تو کہتا ہے لحن داؤدی کی طرف پڑھ رہا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام جب حمد و ثنا اللہ کی گایا کرتے تھے، زبور پڑھا کرتے تھے، تو ان کی آواز کی گونج اتنی پیاری اور سریلی ہوتی تھی کہ اڑنے والے پرندے رک جایا کرتے تھے اور آ کر کے بیٹھ کر کے ان کے ساتھ گانے لگتے تھے۔ پہاڑ کو اللہ نے مسخر کر دیا، ان کے ساتھ گانے لگتے تھے۔ سامعین کرام، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ صحیح البخاری کتاب فضائل القرآن کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک رات وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے ان کی قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، بڑا بھلا لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ جب تک وہ تلاوت کرتے رہے، سنتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ تلاوت سے فارغ ہو گئے تو کہا کہ اس آدمی کو داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے۔
تو یہ چیز ہے جو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ ابھی داؤد اور سلیمان کے بارے میں اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آگے بیان فرمائی ہے، جس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔